پہلے سبق کو کہتے ہیں لطیف قلب، یعنی جو دل ہے اللہ نے بنایا ہے بائیں طرف، تو اس دل سے جو ہم اللہ 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 کرتے ہیں یہ ہمارا پہلا سبق ہے، اس کو لطیف قلب کا سبق کہتے ہیں۔ حالانکہ پہلا ہی سبق نہیں ہے، یہ تو پہلی سیڑھی ہے، یہ کتاب کا پہلا پیج ہے، یہ پہلا صفحہ ہے لطیف قلب۔ اب اسی میں ہمارے 2 سال لگے، کسی کے 3 سال لگ گئے، اور قلب ابھی اس طرح کا جاری نہیں ہوا کہ سبق آگے بڑھایا جائے۔ تو کتنے حسرت کی بات ہے کہ اگر حفظ کلاس کا بچہ اگر 2 مہینے ایک ہی پیج کو یاد کرتا رہے تو اس کے ماں باپ کتنے ناراض ہوں گے، اس کے استاد کتنے ناراض ہوں گے۔ تو ہمارا جو سبق چلتا ہے اس کو لطیف قلب کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے سینے میں 5 لطیفے بنائے ہیں، 5 پوائنٹ بنائے، ان 5 پوائنٹ اور 5 لطیفوں پر ہمیں ذکر کرنا ہے۔ تو جیسے پہلا لیسن بچہ پاس نہیں ہوتا، یاد نہیں کرتا، دوسرا لیسن شروع نہیں ہوتا۔ تو یہ 5 لطیفے ہیں جس کا تعلق ہمارے سینے سے ہے، اور ایک لطیفہ ہے اس کا تعلق ہماری پیشانی سے، اور ایک لطیفہ ہے اس کا تعلق ہمارے پورے جسم سے ہے۔ یہ سینے کے 5، پیشانی اور جسم کے 2 ملا کر کل 7 لطیفے ہوئے۔ ہم سمجھانے کے لیے آپ کو لطیفہ کہنے کے بجائے پوائنٹس کہتے ہیں۔ ایک الگ الگ پوائنٹ ہے، یہ الگ الگ جگہیں ہیں، یہ اسٹیشن ہے الگ الگ۔ اس کو سمجھیے کہ ایک ہے لطیف قلب، جہاں پہ اللہ نے دل رکھا ہے، اسی دل پر جو ہم ذکر کرتے ہیں اسی کو لطیف قلب کہا جاتا ہے۔ تھوڑا اور سمجھائیں۔ ایک ہے قلب یعنی دل، جو گوشت کا ایک قسم کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، جو ہر انسان کے بدن میں لٹک رہا ہے، اور ایک اس کے اوپر خاص قسم کی ایک طاقت ہے، ایک خاص قسم کی اس کے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے۔ جو ظاہری قلب اور دل ہے گوشت کا بنا ہوا، اسی گوشت کے بنے ہوئے قلب اور دل میں ایک خاص قسم کی طاقت اور قوت ہے، اسی کا نام لطیف قلب ہے، جو ہمیں آپ کو نظر نہیں آتا۔ اس کو اور سمجھیے، آپ کے چہرے میں آنکھ فٹ ہے اور آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں، جس آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں خود اس آنکھ میں دیکھنے کی ایک صلاحیت ہے جو ہمارے اور آپ سے پوشیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات انسان کی آنکھ کھلی ہوئی ہے اور وہ کہتا ہے مجھے کچھ نظر نہیں آتا، تو آنکھ تو اس کی بڑی بھی ہے، کھلی بھی ہے، سرما بھی لگایا ہوا ہے، مگر پھر بھی کہتا ہے کہ میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ جو آنکھ ہے، جو آنکھ کی بویا ہے، آنکھ کا خول ہے، اس آنکھ کے اندر بھی ایک خاص قسم کی طاقت اور قوت ہے، اسی طاقت و قوت سے انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے۔ کان سے آپ سنتے ہیں تو کان کا یہ ظاہری ڈھانچہ ہے، مگر خود اس کان کے اندر ایک خاص قسم کی طاقت ہے جس سے انسان سنتا ہے۔ وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے تو اس کان کے ہوتے ہوئے بھی انسان سن نہیں پاتا۔ تو ایک ہے کہ ظاہری کان، اور ایک ہے کان کے ساتھ ایک پوشیدہ پاور جس سے انسان سنتا ہے۔ ایک ہے یہ ظاہری آنکھ، اس آنکھ کے اندر ایک پوشیدہ طاقت جس سے انسان دیکھتا ہے۔ آنکھ کے ہوتے ہوئے بھی انسان کبھی نہیں دیکھ پاتا، اس لیے کہ وہ اندر کا پاور ختم ہو چکا۔ اسی طرح ایک ہمارا قلب ہے، دل ہے، جو گوشت کا بنا ہوا ہے، اسی گوشت کے بنے ہوئے لوتھڑے اور گوشت کے بنے ہوئے ٹکڑے میں اللہ نے ایک خاص قسم کا پاور رکھا ہے، ایک خاص قسم کی طاقت رکھی ہے، اسی پاور اور طاقت کو لطیف قلب کہا جاتا ہے۔ اور اندر جائیے، اب کہتے ہیں حدیث پہ پاک میں آپ سنتے ہیں کہ آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے کرتے اس کے قلب پر، اس کے دل پر سیاہ نقطے لگتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اتنے لگ جاتے ہیں کہ اس کے دل پر کوئی جگہ باقی نہیں رہتی، اور انسان توبہ طائب ہوتا ہے اور نیکی پہ نیکی کرتا ہے اور نیکیوں پہ نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے قلب پر سفید قسم کے دھبے پڑتے ہیں کہ پورا دل اس کا روشن ہو جاتا ہے۔ یہ تو پڑھا ہوگا آپ نے۔ اب کوئی مسلمان دل کے آپریشن کرنے والا
मुस्लिम डॉक्टर को पूछिए कि भाई आप तो हजारों इंसानों का ऑपरेशन करते हैं और दिल उसका निकाल के ट्रे में रख देते हैं, तो ये बताइए कि किसी का दिल काला नजर आया आपको? उस पर काले काले धब्बे नजर आए? किसी के दिल पे काले काले धब्बे नजर नहीं आएंगे। और हदीस में तो ऐसा, तो हकीकत यह है कि जो हदीस में कहा गया उसका ताल्लुक ये गोश्त के टुकड़े से नहीं है, बल्कि उस पर जो खास किस्म का पावर है जिसको हम लतीफा कह रहे हैं, उसी लतीफे कल्ब से उस हदीस का ताल्लुक है कि उसी लतीफे कल्ब पर, उसी लतीफे पर, उसी पावर पर, उसी ताकत पर या तो सियाह सियाह और काले काले धब्बे पड़ते हैं या उसी पावर पर सफेद सफेद निशानात लगते हैं। तो अब गोया ये जो कल्ब है उसी कल्ब को हम क्या कहेंगे? लतीफ है कल्ब। तो हमारा पहला सबक जो है जिसको मुराकबा कहते हैं उसका ताल्लुक लतीफ कल्ब से है। जिस तरह हमारे ठीक बाईं तरफ लेफ्ट साइड में जिस तरह यहां पे कल्ब है, उसी तरह ठीक उसके अपोजिट उसके सामने वाले हिस्से में यहां पर एक और पॉइंट है, उसका नाम लतीफ रूह है। एक तो रूह है जो हमारे पूरे जिस्म में फैली हुई है, उस रूह का एक खास हिस्सा, उसका एक खास हिस्सा जो है उसका ताल्लुक यहां से है। तो जिस तरह हमारा पहला सबक लतीफे कल्ब से शुरू होता है, जब इंसान थोड़ी मेहनत कर लेता है उसका कल्ब जारी हो जाता है और उसके फायदे हासिल होने लगते हैं, तो फिर दूसरा सबक शुरू होता है जिसका ताल्लुक लतीफे रूह से है और वो बिल्कुल कल्ब के सामने। तीसरा लतीफा है जिसको लतीफे सिर कहते हैं। ठीक जो नीचे बाईं तरफ जो कल्ब है, जो दिल है, उस दिल के ठीक 2 अंगुल और ऊपर, सीने की तरफ 2 अंगुल और ऊपर, यहां पे वो एक पॉइंट है जिसको लतीफ सिर कहा जाता है। और यहां पर भी जिक्र किया जाता है, जैसे कल्ब से अल्लाह अल्लाह की आवाज निकलती है, उसी तरह लतीफ रूह से भी मेहनत करने पर अल्लाह अल्लाह की आवाज निकलती है। और तीसरे सबक में तीसरे नंबर पे ये लतीफ सिर है, यहां से भी अल्लाह अल्लाह की आवाज निकलती है। और ठीक लतीफ सिर के सामने यहां पर लतीफ खफी है, यहां पे भी जिक्र होता है। और फिर उसके बाद एक और पॉइंट है जो यहां इन दोनों से थोड़ा ऊपर बीच में है, यहां इसको लतीफ अख्फा कहते हैं। ये 5 पॉइंट अब अगर आप लाइन बनाएंगे तो इस तरह से लाइन बनती है, वो या कमान की शक्ल बन जाती है। हमारे हजरत ने फरमाया कि ये इंकिशाफ, ये रिसर्च, ये तहकीक हमारे अकाबिर और मशाइख को कई 100 साल पहले से हो गया कि एक तो असल हार्ड है, कल्ब है, और उस कल्ब के साथ उससे कुछ मिले हुए अलग अलग स्टेशन हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं कि उस अलग अलग पॉइंट्स और अलग अलग स्टेशन का कनेक्शन जो है इंसान के कल्ब से है। ये पॉइंट्स अगर खराब होते हैं तो उसका इफेक्ट, उसका असर भी इंसान के कल्ब पे पड़ता है, और अगर ये पॉइंट्स अच्छे होते हैं तो उसका अच्छा असर इंसान के दिल पे पड़ता है। ये कई 100 साल पहले हमारे अकाबिर के दिलों पर अल्लाह ने इल्हाम फरमाया। और आज की मेडिकल साइंस जब इंसान के कल्ब का वो इलाज करती है और जब उसको जांचती है, तो आपने देखा होगा कि वो जो जांचने का जो आला होता है वो कल्ब पर भी लगाते हैं, यहां भी लगाते हैं, यहां भी लगाते हैं, यहां भी लगाते हैं, वो भी 4-5 पॉइंट पे लगाते हैं। पता चला कि कल्ब और दिल का ताल्लुक इंसान के सीने के कई हिस्सों से है, जिसकी तहकीक आज की साइंस वालों ने किया है। और ये तहकीक अल्लाह वालों ने कई 100 साल पहले किया है कि देखो जिस तरह जाहिरी एतबार से इंसान के दिल की खराबी और उसके इलाज के लिए डॉक्टर 4-5 जगह पर रख के उसको जांचते हैं, इसी तरह से रूहानी एतबार से और जिक्र के लाइन से कल्ब की अच्छाई और कल्ब की खराबी के लिए ये 5 पॉइंट्स हैं जिस पर इंसान को मेहनत करना। अब जिनको शौक है, जिनको अल्लाह ताला ने जज्बा दिया है, उनके दिल में जज्बा होना चाहिए। हम भी जरा लतीफ़े कल्ब, अपने कल्ब को भी जारी बनाएं, लतीफ़े रूह को भी जारी बनाएं, लतीफ़े सिर को भी बनाएं, लतीफ़े खफी को भी बनाएं, लतीफ़े अख्फा को भी बनाएं। ये 5 लतीफ़े हैं जिनको हमें जारी बनाना है। जब ये 5 लतीफ़े अल्लाह अल्लाह करने लगते हैं तो फिर उसके बाद एक और लतीफ़ा है जिसको नफ्स कहा जाता है, जो नफ्स इंसान की पेशानी पर है। नफ्स का जो असल मरकज है और नफ्स का जो असल सेंटर है वो इंसान की पेशानी पर है।
نفسانیت کی بنیاد پہ انسان گناہوں میں ڈوبتا ہے. اور آپ نے کسی جگہ بیان میں سنا ہوگا کہ میدان قیامت میں فرشتے چوٹی پکڑ کے، پیشانی پکڑ کے جہنم میں لے جائیں. یہ پیشانی پکڑ کے جہنم میں لے جانے کی وجہ کیا ہے؟ پیشانی کی جگہ پہ نفس ہے، گویا اس نفس کو سزا دینا ہے کہ تیری ہی وجہ سے یہ بندہ جہنم میں جا رہا ہے. تو ایک ہے پیشانی میں نفس، اس نفس پہ بھی اللہ اللہ کرنا ہے، جس کو لطیفہ نفس کہتے ہیں. طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جو نیت، جو انداز آپ کا دل پہ مراقبہ کرنے کا ہوتا ہے، وہی انداز ان سارے پوائنٹس پر ہے، نفس پر بھی ہے، کہ انسان تصور جما کر بیٹھے کہ یہ حصہ جو نفس ہے، یہ نفس اللہ 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 کر رہا ہے، اور اللہ اللہ کی آواز سے میرا نفس کچل رہا ہے، نفس کی گندگیاں دور ہو رہی ہیں، اور میرا نفس مطمئنہ بن رہا ہے. اس کے بعد پھر جو 7واں لطیفہ ہے، جس کو لطیفہ قالبیہ کہتے ہیں، اس کا تعلق یہ ہے کہ پورے جسم سے، پورے رونگٹے سے، پورے جسم کے ہر حصے سے اللہ اللہ کرنا، اس کو لطیفہ قالبیہ کہتے ہیں. یہ لطیفہ قالبیہ، اس کا اصل جو مرکز ہے وہ یہاں پر ہے، انسان کے بیچ میں ہے. تو مراقبہ کرتی انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ حصہ اللہ اللہ کر رہا ہے. اب سنیے ذرا، سائنس کی تحقیق یہ ہے، میڈیکل والے یہ کہتے ہیں کہ انسان کے دونوں پاؤں سے لے کر جو نسیں چلتی ہیں، وہ تمام نسیں دونوں پاؤں سے ہوتے ہوئے، بدن سے ہوتے ہوئے، انسان کے چہرے سے ہوتے ہوئے انسان کے دماغ پہ پہنچتی ہے. اور وہ تمام نسیں جو ہیں اس طرح سے پھر گزرتی ہیں، اس طرح سے گزرتی، ادھر کی نسیں ادھر جاتی ہیں، ادھر کی نسیں ادھر جاتی ہیں. اس طرح گویا تو فرمایا کہ گویا تمام جسم کے تمام نسوں کا جو سینٹر ہوا، اور ان تمام نسوں کا جو مرکز اور جو جگہ ہوئی، وہ انسان کا دماغ ہوا. اور عجیب بات ہے کہ انسان کے اس سائڈ کی نسیں اگر خراب ہوتی ہیں تو اس کا ایفیکٹ ادھر ہوتا ہے، اور ادھر کی نس اگر خراب ہوئی تو اس کا ایفیکٹ ادھر ہوتا ہے. یہ عجیب بات ہے اللہ کی طرف سے. تو اب دیکھیں کہ اللہ والوں نے اس راز کو کھولا کہ جب اللہ کے بندے اس پر ذکر کرتے ہیں، یعنی اس تصور سے بیٹھتے ہیں کہ میرا یہ دماغ، میرا یہ سر کا اوپر کا حصہ، یہ اللہ 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 کر رہا ہے، اور کچھ دنوں کے مجاہدے سے یہ اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، تو یہ ایسی جگہ اللہ اللہ ہو رہا ہے کہ جہاں پر ساری نسیں جمع ہو رہی ہیں، ان تمام نسوں سے انسان کا جو بلڈ سرکولیشن ہے اور خون کا جو دوران ہے، وہ دوران پورے جسم میں جا رہا ہے. تو جب انہی نسوں پر اللہ اللہ کی آواز پڑے گی اور اس کی نورانیت ان نسوں اور خون پر جائے گی، اور وہی خون پورے بدن میں دوڑے گا، تو پھر اب اس کے اس تمام اعضاء سے اللہ اللہ کی آواز آئے. یہ میں نے کچھ ہلکے انداز میں آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. یہ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ ہمارا ایک ہی سبق نہیں ہے، بلکہ ایک سبق کے علاوہ 7 سبق تو کم سے کم ہر ایک کے لیے کمپلسری اور ضروری ہے. مگر یہ اسی وقت ہوگا جب کہ ہم پہلے سبق میں کامل ہو جائیں، اس کے بعد پھر ہم دوسرے سبق میں آگے بڑھیں. اب دوسرے سبق میں کیسے آگے بڑھیں گے؟ اگر ہم اپنے استاد سے کہیں کہ ہمارا پہلا سبق یاد ہو گیا ہے، تو استاد کہے گا سناؤ، استاد یہ کہے گا سناؤ. اگر صحیح سنائے گا تو ہی آگے جائے گا. یہاں سنانے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ اوپر سے ایک سلسلہ چل پڑا ہے، اسی سلسلے سے استاد دیکھتا ہے کہ ابھی اس کا پہلا ہی سبق رہنا چاہیے کہ اس کا دوسرا سبق بھی رہنا چاہیے. اس موقع پر ہمارے حضرت غلام حبیب نقشبندی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ اپنا سبق آگے بڑھانے کے لیے پیر صاحب کے پاس آ کر 420 کرتے ہیں. لطیفے کے طور پہ کہتے تھے کہ اپنا سبق بڑھانے کے لیے 420 کرتے ہیں. تو فرمایا کہ مرید اگر 420 ہو تو پیر کو 840 ہونا چاہیے. یہ تو میں لطیفے کے طور پہ آپ کو سنایا. بہرحال ہمیں کوشش کرنا ہے اس بات کی کہ زیادہ سے زیادہ وقتوں میں دل پر مراقبہ کر کے آگے بڑھیں، ایک ہی پر ہم نہ رہیں. بہت سے ساتھی مدتوں سے لگے ہیں، کچھ کسر ہے، کچھ کمی ہے، اس کمی کسر کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ ہمارا سبق آگے بڑھے. اللہ رب العزت ان 7 لطیفوں کو حاصل کرنے کی